اپنی اسی قوم سے پوچھا کہ تم نے مجھے 40 سال میں کبھی کوئی غلط بیانی سے کام لیتے دیکھا؟ اور پوری قوم نے بیک زبان ہو کر کہا جربناک مرارا ما وجدناک الا صادقا و امینا، ہم نے آپ کو بار بار آزمایا ہے، لیکن 40 سالہ آپ کی عمر میں ہم نے کبھی بھی آپ کو ایک لمحہ کے لیے نہ خائن پایا ہے، نہ کبھی بھی آپ کے لبوں سے نکلی ہوئی بات کو خلاف واقعہ اور حقیقت کے برخلاف دیکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات کہہ کر فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن کا ایک لشکر جرار تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے، مجھے بتلاؤ کہ میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ جواب میں لوگوں نے نہ صرف ہاں کہا، نہ صرف یہ کہا کہ ہم بالکل تسلیم کرنے کو تیار ہیں، بلکہ بعض روایتوں کے مطابق کچھ لوگ ایڑیاں اٹھا اٹھا کر دیکھنے لگ گئے کہ شاید واقعی کوئی لشکر تو موجود نہیں ہے۔ اس یقین کے بعد، اس تصدیق کے بعد آمنہ کے لال نے ایک بات کہی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے میری قوم کے لوگوں، پھر جو پیغام اب سنانے لگا ہوں، جو مشن اب پیش کرنے لگا ہوں، جو نصب العین اب تمہارے سامنے رکھنے لگا ہوں، میں تم سے گواہی اپنی 40 سالہ زندگی کی اسی لیے لی ہے کہ اگر میں نے 40 سالہ عمر میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، کبھی دھوکہ اور فریب پر اپنی گفتگو نہیں کی، کبھی کسی کو غلط طور پر گائیڈ کرنے کی کوشش نہیں کی، غلط بات نہیں ہوگی، اس میں کوئی غلطی، کوئی لغزش، کوئی خلاف واقعہ بات تم نہیں پاؤ گے۔ جس طرح میں نے 40 سال میں کبھی غلط بیانی سے کام نہیں لیا، میں آج بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا ہوں۔ جس طرح تم 40 سال میں میری ایک ایک بات کو مانتے رہے ہو، ایک ایک بات پہ یقین کرتے رہے ہو، ایک ایک بات کی تصدیق کرتے چلے آئے ہو، آج بھی میری قوم کے لوگوں میری اس بات کی تصدیق کر جانا، آج بھی میری قوم کے لوگوں میری اس بات کو مان کر جانا، آج بھی مکہ کے لوگوں میری اس بات کو تسلیم کر لینا، اور میری بات کیا ہے کہ تم اس بات کا اعلان کر دو کہ رب کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہے، میں اس رب کا رسول ہوں۔ تم میری اطاعت کرو، رب کی فرما برداری کرو، تم دنیا کے سارے جہان پر غالب آ جاؤ گے، دونوں جہانوں کی کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ میرے بھائیو، مجھے آپ بتلائیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قوم کو یہ دعوت دی تو قوم نے فوری طور پر یہ دعوت قبول کر لی؟ بولیے بولیے۔ قوم نے آگے سے پھولوں کے ہار لے کر پیغمبر کے گلے اقدس میں ڈالتے ہوئے یہ کہا تھا کہ آپ نے آج بہت بڑی کامیابی کی طرف ہمیں بلایا ہے، ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، ہم آپ کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، ہم آپ کے فرمان پر جان نشاور کرتے ہیں۔ آپ کا جواب یہی آئے گا۔ ہر سیرت اور تاریخ کا مطالعہ رکھنے والا فوری طور پر کہے گا کہ نہیں، بات ایسے نہیں ہوئی، پیغمبر کا فرمانا تھا، اعلان حق سنانا تھا، توحید کا ترانہ
بلند کرنا تھا کہ مکہ کے آئے ہوئے لوگ پیغمبر کو گالیاں دیتے چلے گئے، پیغمبر مکہ کی آئی ہوئی قوم پیغمبر کی توہین کرنے لگ گئی، پیغمبر کی جان اقدس میں گستاخی کرنے لگ گئے، یہاں تک کہ گستاخ زمین کی طرف گیا اور اس نے ہاتھ میں پتھر اٹھا کر پیغمبر کے چہرے پہ دے مارا، اور معاذ اللہ اس خبیث کی زبان سے یہ ناپاک جملے بھی نکل گئے، تبا لک یا محمد لہذا جمعتنا، او محمد تو ہلاک ہو جائے، ہمیں اس لیے جمع کیا تھا کہ توحید کا پیغام سناؤ۔ یہ کوئی شخص عام انسان نہیں تھا، یہ پتھر مارنے والا کوئی باہر سے نہیں آیا تھا، یہ کوئی جاہل اجنبی شخص نہیں تھا، پیغمبر کے چہرے پر پتھر مارنے والا انسان پیغمبر کا سگا چچا تھا، پیغمبر اسلام کا آئیے اب یہ اعلان حق سنایا ہے تو مکہ کے اندر تفریق، اختلاف، انتشار، دشمنی، مخالفت کا آغاز بولیے شروع ہوا یا نہیں ہوا؟ شروع ہو گیا۔ اس اختلاف کو دیکھ کر، اس دشمنی کو دیکھ کر، بیگانے تو بیگانے اپنوں کا یہ حال دیکھ کر کیا پیغمبر اسلام نے حوصلہ ہار دیا؟ نہیں۔ اپنے موقف سے دستبردار ہو گئے؟ نہیں۔ اعلان حق سنانے سے خاموشی اختیار کر لی؟ نہیں، بلکہ آپ نے تمام مخالفت کو پس پش ڈال کر تمام تر دشمنوں کی اس کارروائی کو نظر انداز کر کے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ پیغمبر اسلام کا وہ قدم اس انداز کا تھا کہ آپ نے سرداران قریش کی دعوت کی اور اپنے گھر میں دسترخوان سجایا۔ پیغمبر اسلام کے گھر میں سرداران قریش آئے، اللہ کے نبی دسترخوان بچھا کر نبوت والے ہاتھوں سے، نبوت کے مقدس ہاتھوں سے ان کے سامنے کھانا چن رہے ہیں، ان کے سامنے کھانا سجا رہے ہیں اور ایک ایک کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ جب مکہ کے سردار کھانا کھا چکے فارغ ہو رہے تھے، نبی اللہ کھڑے ہوئے، میرے اور آپ کے رسول کھڑے ہوئے، آمنہ کے لخت جگر عبداللہ کے چاہت کھڑے ہوئے، سید الکونین امام الانبیاء کھڑے ہوئے اور کھڑے ہو کر فرمایا، اور مکہ کے سرداروں اور قریش کے قبیلہ کے بڑے بڑے سرداروں اور میرے شب و روز زندگی کا مطالعہ کرنے والوں، میرا بچپن میری جوانی دیکھنے والوں، میں تمہیں وہی پیغام سنانے لگا ہوں جو پیغام ابراہیم لے کر آئے تھے۔ میں کوئی نئی بات نہیں لایا، میں نیا موقف نہیں لایا، نیا پروگرام نہیں لایا، اور جو تمہارے اور میرے دادا ابراہیم لے کر آئے تھے، جو مشن ابراہیم نے نمرود کے دربار میں بیان کیا تھا، جو مشن ابراہیم کی زندگی کا نصب العین تھا، اور جس مشن کو بیان کرتے کرتے ابراہیم دنیا سے چلے گئے، وہی پروگرام ہے، وہی نصب العین ہے، وہی مشن ہے۔ مکہ کے سرداروں، تم لا الہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائی ابھی ٹھہریے، ابھی صرف بات کو سمجھتے چلیے۔ صرف گھر میں بلایا، کھانا کھلایا اور بلایا بھی سرداران قریش کو۔ تاریخ کیا کہتی ہے، سیرت کا مطالعہ کیا بتلاتا ہے کہ جب یہ پیغام سنایا، ظالموں نے پیغام